مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے چینل مفتی طارق مسعود آفیشیل کلپس کو سبسکرائب کریں۔ میں مسقط میں تھا تو میں نے جب بیان کیا نا تو وہاں ایک صاحب نے کہا کہ مفتی صاحب کو جو لوگ ہدیے دینا چاہیں یہاں لے آئیں۔ میں نے اس کو گچی سے پکڑا، میں نے کہا کیا کر رہا ہے بھائی، میرے ابا زندہ ہوتے تو چترول لگاتے، تو خاندان کو رسوا کر رہا ہے بھائی، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا ہم نے، یہ کیا کر رہا ہے بھائی؟ تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو علماء کو لوگوں کو چاہیے کہ ہدیے دیں۔ میں نے کہا چاہیے تو آپ کے مشورے پہ تھوڑی چاہیے، کہہ رہے نہیں وہ میں جمع کروں گا تو لوگوں کو۔ میں نے کہا بھائی آپ کیوں یہ تو بے عزتی کی بات ہے، بے عزتی ایسی چیز نہیں ہے جس کو کوئی ڈیفائن کیا جا سکے، یہ محسوس ہونے والی چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہر چیز کو آپ حلال و حرام کا لیبل لگا سکتے ہیں شریعت کا سہارا لے کے، حرام تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ کوئی میں کہوں یہ عمل حرام ہے جو آپ کر رہے ہو، کہ کون سی آیت میں لکھا ہوا ہے حرام ہے؟ لیکن تھوڑی بہت انسان کو عزت ہو تو وہ جاتی ہے تو محسوس ہوتا ہے، عزت ہو ہی نہیں تو جاتے بھی۔ وہ میں بتاتا ہوں نا، ایک آدمی ایک محلے میں آیا، وہاں سے نکلا تو کہتا ہے اللہ کا بڑا فضل ہے تیرے بھائی کی عزت نہیں ہے۔ اس نے کہا کیوں؟ تو اس میں فضل کی؟ کہہ رہے عزت ہوتی تو آج بہت زیادہ بے عزتی ہو جاتی میری، ٹھیک ہے نا، کیونکہ بے عزتی اسی کی ہوتی ہے جس کی عزت ہوتی ہے۔ تو ہم نہیں کہہ رہے کہ ہماری کوئی بہت عزت ہے، لیکن اتنی ذلت بھی الحمدللہ نہیں ہے، اللہ نے بچایا ہوا ہے۔ تو میں حیران ہوا، میں نے کہا یہ کر کیا رہا ہے؟ پھر ان کے بارے میں تو میں نہیں کہہ رہا کہ ان کی نیت غلط تھی، لیکن بہت سے لوگ یہ ڈرامہ بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ علماء کے ساتھ نا یہ آج کل بہت ہو رہا ہے، بہت، اس کو نوٹ کرو، سفید پگڑیاں، مونچھیں صاف کر کے ایسے نورانی چہرہ بنا کے اسکاٹن کلف میں مولویوں کے ساتھ ایسے گھس رہے ہوں گے جیسے سب سے چہیتے ان کے یہی ہیں، اور ادھر سے لفافے وفافے سارے وصول کر کے آدھے ادھر آدھے پر۔ وہ مولانا صاحب پوچھتے تھوڑی ہیں کتنے ملے تھے اس میں سے، یہ دھندا ہو رہا ہے بہت زیادہ۔ میرے ساتھ کسی کی سیلفیاں دیکھیں، چاہے میں اس کے ہاتھ بھی چوم رہا ہوں، میں اس کے گلے مل رہا ہوں، میری طرف سے میرے نام سے اس کو چندہ لینے کی اجازت نہیں ہے، یہ خوب نوٹ کر لیں۔ اگر وہ کہتے نا میرا ادارہ ہے، میرا مدرسہ ہے، میرا یہ ہے، اور دیکھو مفتی صاحب کے ساتھ میرے کتنے اچھے تعلقات ہیں، تو چندہ اس بیس پہ نہ دیں اس کو، وہ آپ خود تحقیق کر کے اگر سمجھ میں آتا ہے تو دے دیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ مفتی صاحب کا اتنا قریبی ہے تو مفتی صاحب اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، نہیں بھائی، ہمارے ساتھ کوئی بھی آ کے گلے مل لیتا ہے۔ ہمیں ایسی ایسی سیلفیاں آ رہی ہیں میرے ساتھ کہ ایسا لگتا ہے میرے اپنے ابا سے اتنے اچھے تعلقات نہیں جتنے اس سے ہیں۔ اب مفتی صاحب ذرا مسافہ کریں، اب ذرا کندھے پہ ہاتھ رکھ لیں یہاں یوں کر کے، اب گال سے گال ملا کے وہ کر رہا ہے سیلفی، تو لوگ تو سمجھیں گے یہ تو پتہ نہیں، یہ تو اتنا تو کبھی کسی کو ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ تو اس میں سارے فراڈی نہیں ہوتے، لیکن بعض فراڈی میں نے خود پکڑے ہیں جو میرے نام سے سیٹھوں کی جیبیں جا کے کیا کر رہے ہیں، خالی کر رہے ہیں۔ کسی کو کوئی ایک دھیلا بھی دینے کی اجازت نہیں ہے، دو تو اپنی ذمہ داری پہ خود بھگتو۔ ایک صاحب نے بتایا ایک تاجر جماعت میں نکلے، اس نے وہاں جا کے سب کا کھانا کا میری طرف سے، اور بھائی چلے کی جماعت ہے، کھلایا جا رہا ہے کھلایا جا رہا ہے کھلایا جا رہا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں یار، حالانکہ جماعت میں تو منع کیا جاتا ہے بھائی اپنا پیسہ خرچ کرو، لیکن نہیں جی ہم کریں گے ہم کریں گے۔ لوگ بھی کھا رہے ہیں، چلو یار اللہ کی دین ہے۔ لوگوں کو یقین آ گیا بھائی بڑا سیٹ ہے اور نیک بھی ہے، کھلا بھی رہا ہے، تو لوگ خود پوچھتے ہیں جی آپ کا بزنس کیا ہے؟ اس نے بتایا ہوگا میرا کوئی پجاموں کا بزنس ہے یا چڈی بنیان کا بزنس ہے، جو بھی ہے۔ اب ہر آدمی کی ایک معاش تو ہر ایک کی ضرورت ہے نا بھائی، چلے کے بعد جانا تو گھر میں ہی ہے نا، گھر جائیں گے تو وہ بیگم تھوڑی چلا 4 مہینے مانگو کہے گی بھائی انڈے پراٹھے دودھ آٹا دال یہ پہلے ضرورت تو پوری کرو، یہ تو ہر آدمی کی ضرورت ہے۔ اس کو پتہ ہے چلہ ختم ہو کے جاؤں گا تو وہی مسائل میرے گھی آٹا دال راشن بجلی کا بل گیس کا بل مسائل کیا ہو جائیں گے، شروع ہو جائیں گے۔ اور تبلیغ والے تو بس آخرت کے فضائل سنا رہے ہیں، پیسے 5 روپے بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ چلہ لگا ہے تو اب آپ 17 گریڈ کے آفیسر ہو گئے ہو تو اب ریونڈ سے آپ کا 5000 وظیفہ جاری کر دیا جائے گا، یہ تو نکلوائیں گے، دیں گے ایک دھیلا بھی نہیں۔ تو اب ہر آدمی کی ضرورت ہے معاش، تو انسان کو خیال آتا ہے یار میں بھی تھوڑا سا ان سے کیا بناؤں، تعلق بناؤں۔ تو بنایا کہ آپ کرتے کیا ہیں جی، میرا چڈی بنیان یہ کچھ بھی کاروبار ہے۔ تو اچھا یہ بڑے گھنے ہوتے ہیں نا جو فراڈی لوگ ہوتے ہیں، یہ خود نہیں کہتے آپ مجھے پیسہ دیں، نہ تو حضرت آپ کو پیسوں کی ضرورت نہیں بھائی، میرے پاس پیسہ ویسا بہت ہے، مجھے انویسٹمنٹ کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت آپ کو ضرورت نہیں، لیکن ہمیں تو ضرورت ہے نا، کوئی ایماندار آدمی ہمیں مل جائے، چلو دے دو پھر، لیکن یار اصل میں سے 40-50 لاکھ سے کم کا میرے پاس کام ہے نہیں، چلو آپ 10-20 بھی دے دو گے تو چلے گا۔ تو ایسے لوگوں نے پھر وعدے کر لیے کہ ابھی چلہ ختم ہو جائے ٹھیک ہے نا، ایڈریس لے لیا، پہنچے، پیسے لیے، اور اگلی چلے کی جماعت میں ٹھیک ہے نا، کہ بھائی جماعت پہ خرچ 3-4 لاکھ روپے ہوئے اور ارننگ ایک اس مسجد میں ایک صاحب آئے، اسی مسجد کا واقعہ ہے، میں اس وقت امام نہیں تھا، یہاں صدر نے مجھے بتایا جو مسجد کمیٹی کے صدر ہیں، یہاں ایک صاحب آئے اور انتظامیہ سے پوچھنے لگے بھائی یہ یار یہ کلر ولر نہیں ہوا وہ مسجد میں صحیح، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا بھائی اب کیا کریں، چندہ کرنا پڑے گا، چندہ میں کر دیتا ہوں کلر۔
تو کلر کروا دیا. پھر آئے یار یہ دریا وریاں پرانی ہو گئی ہیں, میں اپنے ابا کے ثواب کے لیے ذرا دریا ڈالنا چاہتا ہوں. صدر صاحب تو یہی کہیں گے ڈال دو بھائی, اور کیا چاہیے. دریا ڈال دیں. آہستہ آہستہ کمیٹی کے لوگ آنے لگے, یار آپ کرتے کیا, چھوڑو کرتے ورتے کیا کام بتاؤ یار مسجد میں کچھ. اب وہ بندہ مسجد میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے, لیکن ظاہر ہے دولت مند کو دیکھ کے تو رالیں سب کی ٹپکتی ہیں. لوگ آئے, انتظامیہ میں بھی پھیل گیا, بھائی بڑا سیٹ ہے یار, وہ ادھر پنکھا لگا دیا, ادھر یہ اے سی لگا دیا, ادھر جناب اے سی ہمارے یہاں لگا ہوا نہیں ہے لیکن ایک مثال دے رہا ہوں, وہ یہ لگا دیا وہ لگا دیا. یہ ساری چیزیں کرا کے اے سی کے لیے, چندے کے لیے نہیں کہہ رہا میں آپ کو, آپ کہیں یہ اشاروں میں نے کہہ دیا ہے. اے سی لگوانے والے بہت لوگ ہیں, کسی مسئلے سے نہیں لگا رہے ہم, میں نہیں لگا رہا, انتظامیہ نہیں لگا رہی. تو یہ کر دیا وہ کر دیا. اب لوگ پیچھے, بھائی آپ کرتے کیا, چھوڑو یار کیا کرتے ورتے کیا. یہ آپ کو میں طریقہ بتا رہا ہوں بے روزگار کو کروڑ روپے کمانے کا بہترین طریقہ ہے. بس گناہ ملے گا اور کچھ نہیں ہے اس میں, باقی پیسے ویسے بہت ملیں گے. گناہ سے کیا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں گناہ مل گیا تو کیا ہو گیا یار, لیکن پیسہ بہت ہے اس طریقے میں. تو اچھا جی آپ کرتے کیا ہے, یار میں کیا کرتا ہوں, میں ٹریول ایجنٹ ہوں, لڑکوں کو امریکہ بھجوا دیا, کسی کو کینیڈا بھجوا دیا, کسی کو آسٹریلیا, یہی کام ہے میرا. باقی یار مجھے ان چیزوں میں دلچسپی نہیں ہے بالکل. میرے بیٹے کو اگر آپ امریکہ بھجوا دیں بس ٹھیک ہے, آپ کو دلچسپی نہیں ہے, لیکن صرف میرے بیٹے کو بھجوا دیں, میں تو مسجد کا نمازی ہوں. تمہارا بیٹا کرتا کیا ہے, یہ کرتا ہے, پیسے اصل میں لگیں گے اس میں 3-4-5 لاکھ روپے لگیں گے. تو ادھر سے 4-5 لاکھ پکڑے, ادھر سے وسیم بھائی نے 8-10 لاکھ دے دیے, ادھر سے کینیڈا کے لیے اور ادھر سے امریکہ کے لیے, اتنے لوگوں سے لیے. انویسٹمنٹ مسجد میں 10-15 لاکھ کی ہوئی تھی, کلیکشن ہو گئی 30 لاکھ کی, 15 لاکھ پروفٹ. اس مسجد سے بوریا بستر گول کیا. اب وہ حبیبیہ مسجد میں پنکھے لگا رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو یہ ٹریول ایجنٹ پہ تو لطیفہ سنا ہے نا آپ لوگوں نے. وہ ایک آدمی کو ٹریول ایجنٹ نے پیسے لیے کہ میں تمہیں مسقط پہنچاتا ہوں, اور اس کو لانچ میں بٹھا کے گھما پھرا کے گوادر پہ اتار دیا. اب سمندر میں جانے کے بعد تھوڑی پتہ چلتا ہے کدھر کو جا رہا ہے آدمی. گوادر پہ اتار دیا کہ بھائی یہاں تک میرا کام پہنچانا تھا, اب انٹری شہر میں تمہاری. تو وہ گوادر پہ گھوم رہا ہے بیچارہ, اس وقت گوادر آباد بھی نہیں تھا. تو ایک آدمی سے پوچھتا ہے یار مسقط کدھر ہے, کہتے پتہ نہیں, میں تو خود قطر میں گھوم رہا ہوں بھائی. مجھے نہیں پتا مسقط کدھر ہے, میں تو خود کدھر ہوں, میں تو خود قطر میں گھوم رہا ہوں, قطر تلاش کر رہا ہوں کہ وہ کہاں ہے. ایک ہی جگہ پہ ایک آدمی قطر تلاش کر رہا ہے, دوسرا مسقط. یہ ٹریول ایجنٹ کرتے ہیں یہ کام. تو دعوت میں آپ کی اگر لالچ آ گئی تو دعوت کا وزن ختم, جان ختم اس میں. دعوت کو پیسوں کے ساتھ, اپنے دنیاوی مفاد کے ساتھ مت جوڑو.